سورۃ الصافات۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی۔ یقیناً تمہارا الہ معبود واحد ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور تمام مشرقوں کا۔ ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے۔ وہ سن نہیں پاتے مالا اعلیٰ کی باتیں اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے، سوائے اس کے کہ جو اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ تو اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو ہم نے تو پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے، بلکہ اے نبی آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو۔ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کو بھی؟ آپ کہیے ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ ایک روز کی ڈانٹ ہوگی۔ تو جبھی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ذرا روکو، ابھی ان سے کچھ اور بھی پوچھا جائے گا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بلکہ آج تو یہ تم بڑے فرما بردار، بہت فرما بردار بنے ہوئے ہو۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو تھا نہیں، بلکہ تم خود ہی حد سے زیادہ بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ تو اب ثابت ہو گیا ہے ہم پر ہمارے رب کا قول، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے۔ اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ استکبار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق ہے اور حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی۔ اب تمہیں یقیناً عذاب کا، دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو تم کرتے رہے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں۔ وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے اور پھر رہے ہوں گے ان پر خدام نفیس شرابوں کے پیالوں کے ساتھ، بالکل سفید، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے۔ اس میں نہ تو سر میں گرانے کی کیفیت ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، گویا وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے گئے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا؟ کوئی کہنے والا کہے گا کیا اب بھی تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے عین درمیان میں۔ وہ پکار اٹھے گا اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے، اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازماً پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔ تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں، سوائے ہماری
اس پہلی موت کے اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے پھن، پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اس میں سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اس کے اوپر سے گرم پانی کا آمیزہ ہوگا، پھر ان کو لوٹ کر آنا ہے جہنم کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو انہی کے نقوش قدم پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سے پہلے لوگوں کی بھی اکثریت گمراہ تھی، اور ہم نے ان میں سے اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، سوائے اللہ کے خاص الخاص بندوں کے۔ اور ہمیں پکارا تھا نوح نے، تو ہم کیا ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اسی کے طریقے پر بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا۔ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر میں نے غارق کر دیا باقی سب کو، اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھا، جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ، جبکہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تم کن لوگوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ پس اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف ڈالی، پھر کہا میں تو بیمار ہوں، تو وہ اس سے پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے، پھر وہ چپکے سے ان معبودوں کے میں جا گسار کہنے لگا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر وہ بل پڑا ان پر ضرب لگاتا ہوا داہنے ہاتھ سے، تو وہ آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے، اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور ان کو بھی جن کو تم تراشتے ہو، ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے عمارت بناؤ، پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو، تو اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ آزمایا، تو اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے ان کو ہی نیچا دکھایا۔ اب اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ آپ نے دعا کی پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، تو ہم نے اسے بشارت دی ایک حلیم متبع لڑکے کی۔ پھر جب وہ پہنچا اس کے پاس بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، تو اس نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب وہ دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور ابراہیم نے اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم ذبح اس کا فدیہ دیا، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ہم نے اسے بشارت دی اسحاق ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی تھے اور اپنی جانوں پر سری ظلم کرنے والے بھی، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا۔ ہم نے نجات دی ان دونوں کو ان کی قوم کے کرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی مدد کی، پھر وہی غالب ہوئے۔ ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی، یعنی تورات، جس کی تعلیمات بہت واضح تھیں، اور ہم نے دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ان دونوں کے طریقے پر
پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ دونوں ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھے۔ یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھا، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم تقوی اختیار کرتے ہو اور کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کر لیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا ہے۔ اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو سلام ہو الیاس پر، سلام ہو الیاس پر، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھا، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو، اور تم لوگ گزرتے ہو ان کھنڈرات پر صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے کرا ڈالا تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے، تو اس کو نگل لیا مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتا تو اسی کے پیٹ میں رہتا اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم نے اسے ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں اور وہ خستہ حالت میں تھا، تو ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا، پھر ہم نے اس کو بیچ دیا 1,00,000 اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، تو وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں متاع دنیاوی عطا کر دی ایک خاص وقت تک۔ تو اے نبی آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب نے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ تو اے نبی آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اور وہ لوگ اس کے گواہ ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ لوگ جھوٹ گڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہوش کیوں نہیں کرتے؟ تم ہوش سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ تو لاؤ اپنی اس کتاب اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے ہیں۔ پس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو، سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والوں ہو۔ ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، مگر اب وہ ذکر آ گیا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ان قریب یہ جان جائیں گے، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم نے رسول بنا کر بیچتے رہے ہیں، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اے نبی آپ ان سے ذرا رخ پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ اور جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب عزت و اقتدار کا مالک، ان تمام باتوں سے بلند ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ صاد۔